السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کے 2 حقوق ذکر کیے تھے۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ویسے ہی ایمان لایا جائے جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اور دوسرا، قرآن کریم کی ویسے ہی تلاوت کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے قرآن کریم کا تیسرا حق۔ تو یاد رکھیے، قرآن کریم کا تیسرا حق ہے فہم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا۔ پھر اس سمجھنے کے بھی 2 درجے ہیں، اس فہم کے بھی 2 درجے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمائے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب، یہ عظمت والی کتاب، انزلناہ الیک مبارک، جو کہ برکت والی بھی ہے، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ عقل والے اس میں تدبر بھی کریں اور اس کے ذریعے نصیحت بھی حاصل کریں۔ تو فہم کا ایک درجہ جسے ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، وہ تذکر کہلاتا ہے، یعنی قرآن کو اتنا سمجھ لینا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اسے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جنت کا تذکرہ ہے یا جہنم کا ہے، اس میں کسی کافر کا تذکرہ ہے یا کسی مومن کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں یا ناکام لوگوں کے حالات و واقعات ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اسے کسی بات کا حکم دے رہے ہیں یا کسی بات سے منع کر رہے ہیں، تو اسے اتنا فہم حاصل ہو جائے۔ ہاں، البتہ ایک اور درجہ ہے جو علماء محققین کو حاصل ہوتا ہے، جو قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و خوض کرتے ہیں اور ان کے اندر چھپے ہوئے معانی اور مطالب کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر عوام کی آسانی کے لیے، ہم لوگوں کی آسانی کے لیے، رہنمائی کے لیے وہ بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کے فہم کے 2 درجے ہیں۔ تو تذکر والا جو درجہ ہے وہ تو ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی استعداد اور ملکہ اور صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ قرآن کو اس قدر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے اس کا نفع کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں۔ کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج تک جو شخص قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ رہی یہ بات کہ جب قرآن اتنی آسان کتاب ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ صدیوں سے، سالوں سے ہم جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ قرآن کی جو لوگ تلاوت کرتے ہوئے ان پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف مولویوں کا ہی کام ہے، یہ صرف عرب لوگوں کا ہی کام ہے جن کی یہ زبان ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کو اس قدر سمجھنا کہ جس قدر سمجھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکیں، اس قدر فہم اور سمجھنا یہ فرض عین ہے۔ قرآن کا یہ فہم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم پلاننگ کریں گے، ہم کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں ہموار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔